أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے فضل سے نوازا ہے، یعنی ان کو نبوت بھی دی، ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور کئی صلاحیتیں بھی عطا کی۔ انبیاء کرام کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام میں سے یہ ایک اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی اور ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا تھا، آگ میں تپایا ہلکا سا، اور اس کو بغیر کسی اوزار کے جیسے چاہا، جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے یا آٹا گوندھتے ہیں جیسے چاہا موڑ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے صدیوں قبل، کہ جب یہ جدید ٹیکنالوجی یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی اور پہاڑوں کی یہ بولیاں بھی سنتے تھے، پرندوں کی جانتے تھے، اور پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب یہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے، پرندے رک جاتے اور ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے، پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے۔ دنیا کے اندر ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ خشکی کے اندر رہنے والے، وہ تری کے اندر رہنے والوں، تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی تعریف کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پرندے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے تھے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اسی کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ غور و فکر کوئی کرنے والا ہو تو اس پر غور و فکر کر کے وہ سمجھ بوجھ اس کے اندر آ سکتی ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہ آخرت قائم ہونی ہے، آخر کوئی ذات ہے جو اتنا وسیع تر نظام چلا رہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور آگے جا کر اور دیگر نبیوں کا اور بندوں کا تذکرہ آئے گا، تو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہ وصف اور یہ خوبیاں عطا فرمائیں، اور یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی بھی بے بس ہے، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کا بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، معجزہ بھی اللہ رب العزت کی حکم سے ہوتا ہے، تب وہ صادر ہوتا ہے، تب لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی ہر کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے آگے بے بس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو۔ اب ان کو کیا عطا کیا تھا اللہ رب العزت؟ منا، اپنی طرف سے فضلہ، فضیلت، یعنی نبوت ملی، بادشاہت ملی، اور ان کو زبور جیسی کتاب ملی۔ پھر یہ اپنا قتال و جہاد میں آگے بڑھ بڑھ کر اور پیش ہوتے تھے۔ پھر ان کے وہ صوم داؤدی مشہور ہے، رات کو بھی اللہ رب العزت کے آگے جھکتے، قیام کرتے، اور رات کا کچھ حصہ قیام کر لیا، پھر اللہ رب العزت کی تسبیح کی، پھر ایسے نا انہوں نے کی روٹین بنی ہوئی تھی، پھر ایسے روزے رکھتے تھے۔
جسے صوم داؤدی جس پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی رغبت دلائی ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لیا دوسرے دن چھوڑ لیا، تیسرے دن روزہ رکھ لیا چوتھے دن چھوڑ لیا، ایک دن روزہ رکھنا دوسرے دن چھوڑنا، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیر سے یہ رغبت دلائی ہے کہ اس طرح کرنا، یہ داؤد علیہ السلام کا ایک طریقہ، اور آپ نے بھی یہ پسند فرمایا ہے۔ یا جبال اوبی، ہم نے فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے کہا حکم دیا ہے پہاڑوں اوبی معہو، تم بھی تسبیح دہراؤ اس کے ساتھ، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرو، جیسے وہ کلمات اللہ کی تعریف کے گا رہے ہیں دہرا رہے ہیں تم بھی دہراؤ۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی کہا، پہاڑوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، پرندوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تعریف کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو اس کے لیے، الحدید لوہا۔ یہ لوہے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ لوہا جو ہے انسان کی زندگی کا یہ بھی ایک حصہ، اس سے کئی ایک فوائد لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے لوہے کو، حضرت یہ داؤد علیہ السلام کا ایک کاروبار تھا، ایک پیشہ تھا، اللہ نے ان کے لیے یہ نرم کر دیا۔ انعمل، یہ کہ تو بنا، انعمل سابغات، یہ کہ تو بنا یہ کہ تو بنا کامل کشادہ، سابغات زرہیں، یہ کہ یعنی کہ وہ ان سے زریں بنا لیتے تھے، ان سے جنگی ہتھیار بنا لیتے تھے، اور کئی ایک جنگ کے متعلقہ یا ضرورت کے مطابق یا اپنا کاروباری لحاظ سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بن جاتے تھے۔ یہاں زرہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ تو ان سے کامل زریں بنا سکتے ہو۔ وقدر فی السرد، اور مناسب اندازہ رکھ کر کڑیاں ملانے میں۔ وَعْمَلُوا صالح، اور تم سب عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون، انی بما، بے شک میں بھی ساتھ ہوں، تعملون جو کہ تم تھے عمل کرتے، جو تھے تم عمل کرتے، میں بے شک میں ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بصیر خوب دیکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم عمل کر رہے ہو کہ میں ان کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اللہ بصیر بھی ہے، ایسے اللہ سمیع بھی ہے، اللہ ہر معاملے سے باخبر ہے۔ وما علیہ